السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے اس ڈرامے کے بارے میں جس نے حالیہ دنوں میں کافی بحثیں پیدا کی ہیں، قرولش اورحان۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ کیوں وہ اثر پیدا کرنے میں ناکام رہا جو دیکھنے والے توقع کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اورحان غازی کی کہانی کافی حد تک قرولش عثمان کی طرز پر تیار کی گئی ہے، لیکن افسوس کہ یہ مشابہت ڈرامہ کو مضبوط بنانے کے بجائے دیکھنے والوں کو دور کر رہی ہے۔ شروعات میں ڈرامہ بڑی امیدوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، مگر چند ہی اقساط میں ناظرین کا اعتماد کم ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف ریٹنگ میں کمی آ رہی ہے، بلکہ سیٹ کے پیچھے بھی کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ڈرامے کی ٹیم کے کچھ اہم ارکان پروجیکٹ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ کسی بھی تاریخی ڈرامے کے لیے سنگین اور خطرناک نشانی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر لگتا ہے کہ قرولش اورحان شاید صرف ایک سیزن تک محدود رہے، یعنی توقعات کے برعکس یہ ڈرامہ نہ صرف اپنا پہلا سیزن بلکہ آخری سیزن بھی مکمل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس ڈرامے کی کہانی پیش کرنے کے انداز میں ہے۔ تاریخی شخصیات کو درست اہمیت نہیں دی گئی اور واقعات بکھرے ہوئے اور سطحی لگتے ہیں۔ عثمان غازی کی طرح اہم کرداروں کی چھان بین اور سیاسی اثرات کو درست طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ بہت سے طاقتور اور تاریخی شخصیات مکمل طور پر نظر انداز کی گئی ہیں۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اورحان غازی کو ایک عظیم فوجی اور حکمران کے طور پر دکھانے کے بجائے غیر ضروری رومانوی کہانیوں اور خواتین کے گرد گھومتے سیناریوں میں کھو دیا گیا۔ تاریخ ساز لیڈر کے بجائے ایک ایسا کردار دکھایا جا رہا ہے جو صرف ذاتی تنازعات میں الجھا ہوا ہے۔ حالانکہ حالیہ اقساط میں کچھ مثبت تبدیلیاں آئیں، جیسے فلیویس کے کردار میں اشارے ملے کہ وہ جلد مسلمان ہو کر اورحان غازی کا اہم ساتھی بنے گا، لیکن یہ کافی نہیں۔ ناظرین یہ سوال کرتے ہیں کہ فلیویس کون سی تاریخی شخصیت کی نمائندگی کر رہا ہے؟ اصل تاریخ میں کئی مضبوط اور معروف کردار موجود ہیں، تو پھر فرضی یا غیر واضح شخصیات کے گرد کہانی کیوں گھوم رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کہانی کی بنیاد برسا کی فتح پر ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اورحان غازی کی سیاسی اور فوجی سرگرمیوں کو مرحلہ وار دکھانا چاہیے تھا۔ لیکن ڈرامے میں تاریخی گہرائی کی جگہ بار بار خواتین کے گرد گھومتے مناظر اور رومانوی کہانیاں زیادہ ترجیح دی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریٹنگ میں تیزی سے کمی آئی۔ نئے واقعات جیسے نیلوفر خاتون اور اسپورچا خاتون کے نکاح کے مناظر اور نئے خواتین کرداروں کا شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ کہانی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، جو اکثر ڈرامے کے ختم ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اہم تاریخی خاندانوں جیسے کارا حلیل یا کانڈرا اوگلاری کو ابھی تک ڈرامے میں مکمل طور پر نہیں دکھایا گیا، مگر اطلاعات کے مطابق اگلے اقساط میں کریسی خاندان مضبوط انداز میں واپس آئے گا اور اورحان غازی کے خلاف ایک اتحاد قائم کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامے کی کہانی ابھی بھی چھوٹے بیلکس کے جھگڑوں میں پھنس گئی ہے، جبکہ اسے ایک بڑے تاریخی منظرنامے کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ دیکھنے والے اب مایوس ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ کچھ وفادار ناظرین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ڈرامے کے بارے میں تبصرہ یا تماشا جاری نہیں رکھیں گے۔ اگر محمد بوزداخ کہانی اور مجموعی پیشکش میں تبدیلی نہ کریں تو قرولش اورحان واقعی صرف ایک سیزن کے ڈرامے کے طور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ قرولش اورحان اب بھی بہتر ہو سکتا ہے یا وقت گزر چکا ہے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔